نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو ایمان کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کی شان میں معمولی سی آواز کو بلند کرنا آپ کے شان میں سخت ترین گستاخی ہے، سخت ترین بے ادبی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کیسے؟ آگے دیکھیے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ تم بلند آواز کرو اپنی کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے جیسا کہ تم بلند آواز کرتے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ یا ایک دوسرے کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ جب تم کسی کو پکارتے ہو تو بلند آواز سے پکارتے ہو، او فلان، او فلان۔ اس آواز میں بے شک ادب ہو، احترام ہو، سب کچھ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کی جائے اور آپ کو پکارا جائے تو اس میں آواز ایسی نہ ہو جیسے ہم ایک دوسرے کو آواز دے کے پکارتے ہیں، اس میں آواز کی پستی ہو، احترام بھی ہو، ادب بھی ہو اور عزت بھی ہو۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے یہ سب آپ کے مناسب ہے، آپ کے ساتھ ایسا کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دوسرا سوال، اس کو جواب آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی انداز سے فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو پکارنا بلند آواز سے اس طرح نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کا جب نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا کہ فاروق سامنے جو کھڑا ہے اس کو ہم اس طرح آواز دے کے پکارتے ہیں، مگر کیا رسول کو اس نام اور آپ کے نام سے پکارا جا سکتا ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے نا، مت کہنا یا محمد، اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایڈریس نہیں کرنا، یہ آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کا احترام نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم نے اگر ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت بڑی گستاخی ہے، 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ اپنی آواز کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہیں کرنا، آپ کے مقابلے میں چیخنا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جب گفتگو ہو تو ہماری گفتگو کی آواز پست ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آواز جیسے بھی تھی اس کے مقابلے میں پست ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کو ہم نام لے کے پکارتے ہیں، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نام لے کے نہیں پکارنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی۔ یعنی اگر نام لیا جائے گا تو اس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا احترام نہیں ہوگا، اور احترام کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کو شاید نہ ماننا ہوگا، کیونکہ یہ دوسروں کا کام تھا جو کہتے تھے آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی زبان پر یہ نہیں کہنا لانا چاہتے تھے، اپنی زبان پر یہ جملہ نہیں لانا چاہتے تھے کہ ہم یہ کہیں یا رسول اللہ مسلمانوں کی طرح، بلکہ وہ آپ کا نام لیا کرتے تھے، یا محمد۔ جی ہاں، پڑھیے ابو جہل کو کس طرح وہ آپ سے ایڈریس کرتا ہے، پڑھیے ابو لہب کو کہ کس طرح اس نے آپ کو ایڈریس کیا، تباً لکا یا محمد لہذا جماعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں
نعوذ باللہ تم برباد ہو، نعوذ باللہ تم نے کیا اس مقصد کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تو کیا ہوا؟ گستاخی، بے ادبی، نتیجہ کیا نکلا؟ کون برباد ہوا اور کس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے۔ آپ پڑھیے پورے قرآن مجید کو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ان کے نام کے ساتھ، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا شعیب، یا عیسیٰ، یا داود، سب کے نام لیے ہیں، نام لیا ہے۔ مگر جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے، اللہ ایڈریس کرنا چاہتا ہے آپ سے، تو یہ نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ یا محمد، بلکہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، بلکہ آپ کی جو ادا ہے، جس حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ حالت اور ادا بھی اتنی پسند آئی کہ اس کو آپ اللہ تعالیٰ نے اسی ادا سے ہی آپ کو ایڈریس کیا اور فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ ادب، یہ احترام، یہ دوسرا درس ہے اس سورت کی دوسری آیت میں جو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، منع کیا ہے کہ آپ کی شان میں کوئی ایسی حرکت زبان سے یا عمل سے نہ نکلنے پائے کہ جس سے ایک مسلمان کا ایمان اللہ کے نزدیک ختم ہو چکا ہو اور اس کے اعمال برباد ہو چکے ہوں۔ ناظرین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان ان چیزوں کی لاپرواہی کرتا ہے، مگر کتنے لوگ ہوں گے، یہ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رسول محترم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، مگر ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر کل کو جب اللہ کے حضور آئیں گے تو معلوم نہیں کیا ان کے اعمال برباد ہو چکے اس گستاخی کی وجہ سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرے گا۔ اس نے خود کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس گستاخی سے تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہمارا ریکارڈ تو خفیہ ہے، وہ تو کل اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا احترام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آتے تھے۔ آپ کے چچا محترم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو فوراً اس احترام کو سامنے رکھا، اور کبھی بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بڑا ہونے کے ناطے سے کہ میں چچا ہوں اور یہ میرے بھتیجے ہیں، اسلام سے پہلے کہا کرتے تھے یا محمد، مگر جو ہی اسلام قبول کیا، آپ کی رسالت کا اقرار کیا، تو آپ کو سب کے سامنے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ایسا کیا جائے؟ تو سبھی نے حیران ہو کے دیکھا، اور کسی نے پوچھ بھی لیا کہ عباس یہ بتائیے آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے آپ سے بڑے ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں یہ ہے وہ ادب، یہ ہے وہ احترام، جواب میں فرماتے ہیں کہ عمر میں بڑا ہوں، مگر ادب، احترام اور مقام میں میرے یہ بھتیجے مجھ سے کہیں بڑے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے سبمیشن، یہ ہے وہ خالص تعلق جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی ادائیں ہی پسند ہیں، یہی کچھ پسند ہے، اس کے علاوہ کچھ پسند نہیں۔